بیگانے بھی کہتے ہیں کہ علم کی دنیا میں احمد رضا کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اور ویسے آج لوگوں نے امام اہل سنت امام احمد رضا کی شخصیت کو تکفیر کے حوالے سے ہائی لائٹ کی ہے۔ وہ دیکھو جی، احمد رضا نے شیعوں کو کافر کہا، احمد رضا نے بھابھیوں کو کافر کہا، احمد رضا نے مرزائیوں کو کافر کہا، احمد رضا نے چکڑالویوں کو کافر کہا، احمد رضا نے نجدیوں کو کافر کہا۔ اس نے تو جناب کفر کی مشین لگائی ہوئی تھی۔ میں نے کہا تجھے معلوم نہیں، ایک ہوتا ہے اپنا، ایک ہوتا ہے بیگانہ۔ بیگانوں کے سامنے کسی کے بارے میں جو بول دو مرضی یہ بولتے رہو، ان کو کوئی اثر نہیں، اور کسی اپنے کے سامنے کسی کا ذکر ہو نا اور اس کے بارے میں تنقیص ہو نا تو وہ بالکل تل ملائے بغیر رہ نہیں سکتا۔ احمد رضا کا قصور یہ ہے کہ اس کا دل عشق و محبت مصطفیٰ سے منور تھا، اس کے دل میں جذبہ حب محمدی کے چراغ جل رہے تھے۔ اس لیے جب امام اہل سنت نے دیکھا کہ نجدیت اس طرف لوگوں کا ذہن بنا رہی ہے کہ معاذ اللہ نبی کا اتنا فائدہ بھی نہیں جتنا ہاتھ میں ڈنڈا پکڑے ہوئے ڈنڈے کا، جیسے ابن عبد الوہاب نجدی نے نظریہ دیا کہ مجھے جتنا اس ڈنڈے کا فائدہ ہے اتنا مجھے محمد کا فائدہ نہیں، کیونکہ ڈنڈے سے تو معاذ اللہ میں کتا بھگا سکتا ہوں، محمد تو میرے اس کام بھی نہیں آتا۔ اس طرح کی باتیں اور تحریریں جب آئیں، اور اسی نجدی نے جس وقت اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ محمد عربی کا مزار سب سے بڑا بت ہے، اس کو گرانا واجب ہے، صحابہ اور اہل بیت کے مزارات بت ہیں، ان کو گرانا واجب ہے، اور جب اس کی ذریت یہاں پاکستان ہندوستان کے اندر آ کر شاہ اسماعیل دہلوی کی صورت میں انہوں نے کام شروع کیا اور اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ معاذ اللہ نبی کا خیال گدھے سے برا ہے، معاذ اللہ حضور کے علم کو جانوروں سے کم تر قرار دیا گیا، معاذ اللہ اپنی تحریروں کے اندر نبی کریم کی ختم نبوت کا انکار کیا گیا، میرے مصطفیٰ جیسا بننے کی کوشش کی گئی، معاذ اللہ رسول اللہ کے علم سے شیطان کا علم زیادہ قرار دیا گیا۔ ایسے میں اگر کوئی بیگانہ ہوتا تو آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتا، پر احمد رضا مچل گئے، تڑپ گئے کہ مدنی آقا کی ذات تو وہ ہے جن کے بال کے بارے میں کوئی انگلی اٹھائے وہ مردود ہوتا ہے، جو ان کے کپڑوں کے عیب نکالے وہ لعنتی ہوتا ہے، اور جو نبی کو جانوروں سے کمتر قرار دے وہ مسلمان کیسے ہوتا ہے۔ اس لیے احمد رضا کے فتوے حقیقت پہ مبنی تھے، انتہا پسندی نہیں تھی، وہاں پر ذات پرستی نہیں تھی، وہاں پر دولت پرستی نہیں تھی۔ احمد رضا نے اگر رافضی کے کفر کا فتویٰ دیا تو اس لیے کہ انہوں نے سیدہ عائشہ کو گالیاں دی تھی، مرزائیت کے کفر کا فتویٰ دیا تو اس لیے کہ انہوں نے میرے نبی کے بعد ایک اور نبی کو مانا تھا، اگر انہوں نے نجدیت و وہابیت کے خلاف فتویٰ دیا تو اس لیے کہ انہوں نے میرے رسول کے علم کو جانوروں کے علم سے کم قرار دیا تھا۔ اب تم بتاؤ کہ عاشق کا کام کیا دفاع محمد ہے یا نہیں ہے؟ دشمن کو بھی ماننا پڑا۔ اشد العذاب مولانا محمود الحسن دیوبندی صاحب، ان کے شیخ الہند نے ان سے مرزائیوں نے سوال کیا، اوئے تم ہمارے خلاف کتابیں لکھ رہے ہو، احمد رضا نے تو تم پہ بھی کفر کا فتویٰ دیا ہے، لہذا پہلے اپنا دفاع کرو۔ اب جملہ سننا محمود الحسن صاحب کا، کہتے ہیں احمد رضا نے جس وجہ سے ہمیں کافر کہا ہے نا وہ ہمیں گستاخ سمجھ کے کہا ہے، اگر وہ ہمیں کافر نہ کہتا خود کافر ہو جاتا۔ توجہ ہے؟ کیا بات ہے یار، جادو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ یعنی احمد رضا نے خود ساختہ فتوے نہیں دیے، آپ کو شاید یہ بھی پتا نہیں ہے، جب اس طرح کی گستاخانہ عبارات لکھی گئیں تو امام اہل سنت وہ ساری عبارتیں لکھنے والوں کی طرف انہوں نے 10 خط لکھے، وہ ظالموں کیا لکھ دیے تم نے؟ نبی کے علم کو جانوروں سے کم کر دیا ہے۔ اوے حضور اکرم فخر دو عالم کے میلاد کو تم نے جنم بھومی قرار دیا ہندوؤں کی، اور تم نے کیا کہا ہے کہ اردو محمد عربی نے آ کر دیوبند میں سیکھی ہے؟ یہ اس طرح کی باتیں کیوں کی ہیں؟ تم نے اس کا جواب دو۔ جب آگے سے کچھ جواب نہ ملا تو آپ نے خود فتویٰ نہیں لگایا، آپ چلے گئے حرمین، اس وقت حرمین 33 مفتیوں نے
اور ہندوستان بھر کے 268 مفتیوں نے فتویٰ دیا کہ اس طرح کی عبارتیں لکھنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو اکیلے احمد رضا بریلوی کو کیوں لتاڑتے ہو کہ انہوں نے تکفیر کی مشین لگائی تھی؟ اگر یہ اعتراض ہے تو 33 علماء حرمین پہ، 33 بلکہ کل 36 بعد میں معاملہ، 33 علماء حرمین، 33 مفتی، 268 مفتی ہندوستان کے، ان سارے مفتیوں کے فتوے میں احمد رضا نے یہ کام ضرور کیا کہ انہوں نے فتویٰ اٹھا کے ان کے سامنے پیش کیا کہ جناب بتائیے اس طرح کا معاملہ کیسا ہوگا. تو صاحب احمد رضا بریلوی علیہ رحمہ کو صرف تکفیر کے حوالے سے یہ سامنے رکھنا، یہ میں سمجھتا ہوں بددیانتی ہے اور ظلم ہے.